أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. جیسا کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ ہم اب فی الحال جو ہے وہ معارف کے موضوع پر ہیں. معارف یعنی ڈیفینیٹ ناؤنس کہہ لیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ناؤنس جن جو معروف ہوتے ہیں، یعنی جو ہمیں سن کر پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ کس کو ریفر کر رہا ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ العلم پڑھا تھا، جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں. پھر ہم نے ضمائر پڑھے تھے، اور ہم نے اس کے بعد یعنی سب سے پہلے ضمائر پڑھے تھے، پھر علم پڑھا تھا، پھر ہم نے اسم الاشارہ پڑھا تھا. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ الاسماء الموصولہ، جس کو ریلیٹو ناؤنز بھی کہتے ہیں. اب الاسماء الموصولہ، اس سے قبل کہ ہم اس موضوع میں جائیں کہ اسماء الموصولہ کیا ہے اور یہ اس کے ڈیفینیشن کیا ہے وغیرہ ذالک، دو تین چیزیں ہمیں سمجھنا ہے کہ آج ہمیں پڑھنا کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے آج کے درس میں، یعنی ہمارا جو آج کا درس ہے نا الاسماء الموصولہ، یہ ٹیکسٹ بک سے ذرا ہٹ کر ہے. ٹیکسٹ بک سے ذرا ہٹ کر اس لیے ہے کیونکہ عام طور پر الاسماء الموصولہ کتابوں میں بالکل ریگولر انداز سے بس وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ الاسماء الموصولہ ہیں، اور ان یہ سارے جو الفاظ ہیں الاسماء الموصولہ کے لیے آتے ہیں، اور ہم اس کو رٹ لیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہ جو ہے نا وہ فوکس رہتا ہے کہ ہم اپنے فوکس کو کس پر رکھیں، کہ ہم کس طرح ہر ایک ٹاپک کو قرآن مجید پر یا ڈے ٹو ڈے کنورسیشن پر یا پھر عربی زبان میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہمارا آج کا ٹاپک الاسماء الموصولہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جن چیزوں پر فوکس کریں گے وہ دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ الاسماء الموصولہ کا فنکشن کیا ہے، الاسماء الموصولہ کیا فنکشن ادا کرتے ہیں. پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کی تعریف پڑھیں گے. وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ علماء نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، اور اس کو الاسماء الموصولہ کیوں کہتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہم کچھ اس کے جو اجزاء ہیں، جو اس کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، جو کمپوننٹس ہیں، جن کا جاننا ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم الاسماء الموصولہ کو استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. ان باتوں کی طرف فوکس کریں گے. اینڈ دین وی ول فوکس آن کہ الاسماء الموصولہ کو یوز کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی کن وجہ، کن باتوں کے لیے الاسماء الموصولہ یا الاسم الموصول کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یعنی ایجنڈا ہے آج کے لیکچر کا. لیٹس سی ہم اتنا کور کر پاتے ہیں. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے الاسماء الموصولہ کو کور کرنے کے لیے 2 سیشنز کمپلیٹ چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کو پہلے فوکس جس پر کرنا ہے، امید ہے میری اسکرین آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی. اینڈ آئی وانٹ کہ یہ تھوڑا انٹریکٹیو سیشن ہو. انٹریکٹیو ان دا سینس کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ رکھنا چاہیں آپ سامنے رکھ لیں. میں سوال آپ سے کروں گا، میں امید کروں گا کہ آپ اس کو دیکھ کر مجھے جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے، تو لیٹ اٹ بی اے لٹل انٹریکٹیو. تو اس سے جو ہے آپ کو واقعی آپ اپریشیٹ کر پائیں گے کہ الاسماء الموصولہ کس انداز میں یوز ہوتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ایک سینٹنس پر ہم غور کرتے ہیں. سینٹنس کیا ہے؟ تصدقت علی الفقیر. اینڈ آئی گو ویری سلو. آج کا کلاس میں جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا پرپس ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طور پر سمجھانا ہے. جتنا کور ہو سکتا ہے ہوگا، باقی اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے، تو جسٹ پیشنٹلی سمجھنے کی کوشش کریے گا، غور کرنے کی کوشش کریے گا. تصدقت علی الفقیر، اس کا ترجمہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ تصدقت، تصدقہ یا تصدق، تصدق سے ہے یہ، صدقہ سے ہے یہ. تصدقت یعنی میں نے صدقہ کیا. کس پر کیا؟ ہاں ہاں، چیریٹی کیا یا آمز دیا. کس کو دیا؟ علی الفقیر، ایک فقیر کو. فقیر ہمارے یہاں کو پتہ ہی ہے کسی پور انسان کو کہتے ہیں، غریب انسان کو. اب یہاں پر صدقہ کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. چلیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس کو صدقہ دے رہا ہوں؟ الفقیر کو. یعنی یہ جو فقیر ہے نا،
جب جب میں کہہ رہا ہوں کہ تصدقت علی الفقیر، میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں. کیا انفارمیشن دے رہا ہوں؟ کہ میرے پاس ایک ایک فقیر آیا، لیکن یہ کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی عام فقیر نہیں ہے، کوئی خاص فقیر ہے. کیوں؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے اس پر. جیسے الرجل یعنی کوئی خاص مرد، تو کوئی خاص فقیر آیا جو کہ آپ بھی جانتے ہو. ٹھیک ہے؟ یو نو دس فقیر، آپ کو اس فقیر کے بارے میں پتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تصدقت علی الفقیر. اب اس فقیر کے متعلق مجھے کچھ انفارمیشن دینا ہے. اس فقیر کے متعلق، اس فقیر کے ریگارڈنگ مجھے ایڈیشنل انفارمیشن دینا ہے. میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ میں نے اس کو کیوں دیا؟ کیونکہ یہ سوال کر رہا تھا. سوال کر رہا تھا یعنی غریب جس طرح فقیر سوال کرتے ہیں پیسوں کا، یہ سوال کر رہا تھا. تو میں اس کی ایک صفت لے کر آیا ہوں. آئی ہیو براٹ اے کیریکٹرسٹک آف دس پرسن. یہ جو الفقیر ہے، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ السائل. السائل، السائل یعنی سوال کرنے والا. میں نے صدقہ کس کو دیا؟ اس فقیر کو جو سوال کر رہا تھا. یہی مطلب ہوا نا اس کا. تصدقت علی الفقیر السائل، میں نے اس فقیر کو صدقہ دیا جو سوال کر رہا تھا. لیکن اب اگر مجھے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ فقیر ہے، لیکن میں ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہتا فار سم ریزن کہ یہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ سوال کر رہا ہے. میں اس کو تھوڑے دوسرے انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں. اور میں کیسے لکھ سکتا ہوں اس کو، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھی. ٹھیک ہے؟ میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں نے کیا کیا؟ اب میں اس کو ایک پروفاؤنڈ وے میں، یعنی میں اس کو ایک بلیغ انداز میں میں بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سوال کر رہا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں تصدقت، میں نے صدقہ کیا. کس پر؟ اس فقیر پر. اب یہ جو میں لایا ہوں نا، الذی، اس کا معنی ہے جو، جس کو اردو میں جو کہتے ہیں، یا انگلش میں دا ون. ٹھیک ہے؟ جو سألنی، جس نے مجھ سے سوال کیا، یا جس، میں نے اس فقیر پر صدقہ کیا جس نے مجھ سے سوال کیا. ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے بات وہی کی ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو پھیلا کر بتایا ہے. یعنی میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ سوال کرا ہے. ٹھیک ہے؟ السائل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ سوال کرنے والا. سائل کہتے ہیں ہم ہر وقت سوال کرنے والے کو. لیکن سألنی سے مراد یہ کہ اس نے ابھی فی الحال مجھ سے سوال کیا تھا پیسے کا، تو میں نے اس کو دے دیا. تو یہ جو انداز نہ کہنے کا، الذی سألنی، یعنی میں نے السائل کو کیا کر دیا؟ سوال کرنے والے کو میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ جو سوال کر رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی بات تقریباً ایک ہے، لیکن میں نے بات کے انداز کو چینج کر دیا. تو میں نے جس ٹول کا استعمال کیا نا اپنے بات کو چینج کرنے کے لیے، وہ ہے اسم موصول. یہ جو الذی ہے، جس کے ذریعے سے میں نے اپنے بات کے انداز کو چینج کر دیا اس فقیر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الموصول کہتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر میں چاہوں تو میں فار سم ریزن اگر یہ چاہوں کہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ فقیر ہے. ٹھیک ہے؟ میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ، میں، حالانکہ آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو فقیر نہیں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں اس کو نہیں چاہتا کہ فقیر کہوں. تو میں اس کو کمپلیٹلی اومٹ بھی کر سکتا ہوں. میں صرف کہہ سکتا ہوں تصدقت علی الذی، تصدقت علی الذی، علی الذی سألنی، میں نے اس کو صدقہ دیا جس نے مجھ سے سوال کیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں تو پھر اس سینٹینس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، رائٹ؟ یعنی آپ کو پتا ہوگا، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے ایسے سینٹینس بنانے کے لیے. لیکن آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ تصدقت علی الذی سألنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے اس پر صدقہ کیا جس نے مجھ سے سوال کیا. تو میں نے الفقیر کو بھی ہٹا دیا، یعنی جس کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا تھا میں نے اس کو بھی ہٹا دیا. یعنی میرے پاس آپشن ہے، یا تو میں اس کو رکھوں یا نہ رکھوں. اب یہ جو الذی ہے، یہ الذی اس فقیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ الذی اس فقیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے. پہلے آپ یہ بتائیے
کہ یہ جو الذی ہے اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کہ وہ جو، الذی یعنی وہ جو، یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو کہ میں نے کس طرح سینٹینس؟ جی، بارک اللہ فیک. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اگر پاسبل ہو تو سورہ محمد کی آیت 1 اور 2 جس طرح اسکرین میں ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح اسکرین میں ہے اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل پہلی 2 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ مجھے کوئی آپ لوگوں میں سے بتائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. سورہ محمد کی جو پہلی 2 آیتیں ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آیت شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. یہ جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ماشاء اللہ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو الذین ہے نا، یہ جو الذین، یہ اسی الذی کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، کچھ پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں گرامر کے ان کو پتا ہوگا. لیکن الذی یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے اور الذین پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، جمع کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کو ایسے امیجن کریں جیسے وہ جو یا جو لوگ، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کو انہوں نے برباد کر دیا. سوال یہ ہے کہ یہاں پر الذین سے کون مراد ہے؟ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، انہوں نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا. تو یہاں پر الذین کون ہے؟ کفر کرنے والے۔ کافر لوگ۔ ہاں، پہلا ایک آپ نے کہا کفر کرنے والے. اگر اگر اس سے مراد کفر کرنے والے تھے تو پھر یہ کہنا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر یہ دوبارہ کہنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ یعنی یہاں پر اگر وہ کافرین ہوتے، الکافرون ہوتے، یعنی جیسے ہم نے کہا نا کہ الکافرون الذین کفروا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا نا الفقیر الذی سألنی، آپ کہنا چاہ رہے ہو الکافرون الذین کفروا، یعنی کفر، کفر کرنے والے کافر جنہوں نے کفر کیا. تو یہ سینس نہیں بن رہا ہے، رائٹ؟ جی، ہاں. تو ہاں تو دوسرا سسٹر نے کسی کہا تھا نا، وہ میں نے سنا نہیں صحیح سے. باطل یا کچھ کہا تھا۔ باطل، اچھا باطل یعنی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو غلط راہ پر ہیں یا الغاوون ہیں الذین کفروا، رائٹ؟ لیکن یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی مراد نہیں ہے. اب دیکھیں سینٹنس شروع کیسے ہو رہا ہے. سینٹنس سٹارٹ ہی ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے قرآن مجید کے سورہ کی پہلی آیت الذین سے سٹارٹ ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تبھی نا الذین آیا ہے. یعنی ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نوز کہ whom he is talking about and we also know، ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر الناس کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. الناس الذین کفروا، لوگ. اب کون سے لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ سے کی راہ سے روکا، ٹھیک ہے؟ الناس، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. الناس الذین کفروا. تو یہ یعنی ہمیں اور اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، ٹھیک ہے، اضل اعمالہم. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جس کے بارے میں ڈسکرپشن ہے نا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اس کو ہائیڈ کر دیا گیا. جیسے الفقیر کو ہم نے یہاں پہ ہائیڈ کر دیا تھا، ہے نا، اس وجہ سے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کا نام لے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی الناس کو ہائیڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بعض دفعہ ہائیڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بات سارا فوکس ان کے ایکٹیویٹی پر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اسم الموصول سے کیا ہوا؟ جب ہم اسم الموصول لے کر آئے، اب ان کے
ایکٹیویٹی پر فوکس زیادہ ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے اعمال کو انہوں نے برباد کر دیا. اور ٹھیک اس کے آگے والذین آمنوا، اور لوگوں میں سے جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ٹھیک ہے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم اسی بات کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ والکافرون اضل اعمالهم، ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے نا. اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے الکافرون وصادون عن سبیل اللہ. ٹھیک ہے، وصادون عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کرنے والے، اللہ کی راہ سے روکنے والے، ان کے اعمال برباد کر دے، انہوں نے برباد کر لیے. اور والمؤمنون وعاملون الصالحات، ٹھیک ہے، وآمنون بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہہ دیتے. لیکن نہیں، یہ جو الاسم الموصول ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ فوکس جو ہے نا وہ اس فعل پر، اس کام پر ہوتا ہے جو اس شخص کے متعلق بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس انداز میں لایا جاتا ہے. یعنی یہ جو کفر کرنا، یہ عمل اتنا برا ہے، اس کو ظاہر کرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ سے روکنا، ایک یہ کہنا کہ فلاں شخص کافر ہے، اور ایک یہ کہنا کہ جس نے کفر کیا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. رائٹ، اس میں سننے میں ایک معنی پیدا ہوتا ہے، ایک بلیغ، ایک بلاغت کا جو ہے نا، ایک ریٹورک کا ایک پہلو پیدا ہوتا ہے، جو کہ سمپل ایک کہہ دینا کہ فلاں شخص مومن ہے، اور یہ کہنا کہ الذین آمن، ٹھیک ہے، یا المؤمنون ایمان والے، اور یہ کہنا کہ الذین آمن جو وہ ایمان لائے، تو ان کا جو عمل ہے ایمان لانے کا اس پر فوکس چلا جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے الاسم الموصول کا ایک خاص کردار ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے عموماً اسم الموصول کا استعمال ہوتا ہے. بات آ رہی ہے؟ اگر تھوڑی بھی بہت بھی سمجھ آ رہی ہے نا تو میرے لیے کافی ہے. اگر نہیں بھی پورا سمجھ میں آ رہا ابھی، اگر تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کافی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں ایک بات پر کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ہوا وصف لاسم مذکور، کہ یہ اسم الموصول کیا ہے؟ ایک ڈسکرپشن ہے. کس کا؟ ایک اسم کا، جو یا تو ذکر ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے، مینشنڈ ہوتا ہے. جیسے الفقیر، الفقیر کا ڈسکرپشن کیا ہے؟ الذی سألنی، ہے نا. الفقیر کا ڈسکرپشن کیا تھا؟ الذی سألنی، جس نے مجھ سے سوال کیا. تو یا تو ہم اس کے ذریعے سے اس شخص کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ شخص موجود نہیں ہوتا، اس کا نام ذکر نہیں ہوتا، لیکن اسم موصول اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نے یہ دیکھا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. یعنی یہاں پر الناس مینشنڈ نہیں ہے، لیکن الاسم الموصول ان کو پورا ڈسکرائب کر دیا. یعنی اگر ان کا نام نہ بھی مینشنڈ ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کن کی بات ہو رہی ہے. رائٹ، یہاں پر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. رائٹ، لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کی بات ہو رہی ہے. اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ لوگوں میں سے جنہوں ایمان لائے. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اسم موصول کے ذریعے سے اس کا نام بھی مینشنڈ ہو. بعض دفعہ اس کو اومٹ بھی کر دیا جاتا ہے. واضح ہے؟ جی سر. اوکے، یہ کیا ہے؟ تمہیدی ہے. ابھی آئی ایم جسٹ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکٹری جو ہے نا وہ ٹون سیٹ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ تعریف کیا ہے اسم الموصول کی. تو اسم الموصول کی تعریف یہ ہے هو الاسم الموصول هو اسم غامض مبہم. اچھا، جب ہم سنتے ہیں الذی، تو یعنی وہ جو یا جو، تو ہمیں کیا پورا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الذی سألنی، وہ جس نے مجھ سے سوال کیا. اب یہ جو وہ جس نے اگر میں بول کر رک جاؤں الذی، تو کیا آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. تو جب تک میں نہ کہوں سألنی، جس نے مجھ سے سوال کیا، تب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوتی. تو الاسم الموصول کیا ہے؟ ایک اسم ہے جو آبسکیور ہے. آبسکیور مطلب کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، مبہم ہے.
एब्स्ट्रैक्ट है। यहताजु दाइमन फी तायीन औ ईदाह मुराद मिन्हु इला अहद शैअइन, यानी एक ऐसा इसम है जो अपनी बात को पूरी तरह नहीं समझा सकता जब तक इसके बाद कोई एक सेंटेंस ना आ जाए जो इसको क्लैरिफाई करे। अब जैसे अल्लजीना, अल्लजीना वो जो, अगर बोलकर मैं रुक जाऊं तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कफरू वसद्दु अन सबीलिल्लाह, जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, अब इसका माना जो है वो क्या हुआ, वाजे हो गया। तो इसमें मौसूल एक ऐसा इसम होता है, ठीक है, जो अपनी बात को तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक इसके साथ इसकी बात को सही माना पहुंचाने के लिए कोई जुमला साथ मौजूद ना हो। इस्मुल मौसूल एक ऐसा मुबहम या कंफ्यूज्ड इसम है जो अपनी बात को पूरी तरह नहीं पहुंचा सकता जब तक इसके साथ इसकी बात को पहुंचाने वाला कोई जुमला साथ ना लग जाए। अगर मैं इस अंदाज से कहूं तो बात समझ में आ रही है आपको? इस्मुल मौसूल एक ऐसा जी सर। मुबहम इसम है जो अपनी बात मुकम्मल या इत्माम नहीं कर सकता जब तक इसकी बात को किसी पहुंचाने वाली बात से ना मिला दिया जाए। ये जो जुमले की शक्ल में होता है, जैसे हमने देखा कफरू वसद्दु अन सबीलिल्लाह, आमनु वअमिलुस सालिहात, सअलनी, इस तरह, ठीक है। तो आ, ये जो इसम होता है अल्लजी अल्लजीना, और हम इसके सारे अकसाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको कहते हैं अल इस्मुल मौसूल, ठीक है। और इसको अल इस्मुल मौसूल क्यों कहते हैं? वज़ालिका अन्नल अस्माउल मौसूला अस्माउन नाक़िसा नाक़िसतुद दलाला ला यत्तदिहु मानाहा इल्ला इज़ा अ, इज़ा वसलत, ठीक है, वसलत बिसिलतिन, यानी जब तक इसको अपने जुमले के साथ ना जोड़ दिया जाए ये अपने माने को वाजे नहीं करता, नाकिस रहता है इसका माना। फैजा कुलता जा अल्लजी, अगर आप कहें जा अल्लजी, यानी जा अल्लजी, आया वो, या फिर आप कहें रअयतुल्लती, मैंने देखा उसे, लम युफहम अल माना अल मकसूद, तो बात समझ में नहीं आएगी कौन आया, जा अल्लजी, जा आया, अल्लजी वो जो, रअयतु अल्लती मैंने देखा उसको। फ़इज़ा जिअत बिस्सिला, जब आप उसके बाद उसका सिला लेकर आए जो जुमले की शक्ल में होता है, इत्तदहल माना अल मकसूद वज़ालिका कान तक़ूल जा अल्लज़ी अलका अल खुतबा, ये गलत हो गया, अलका अल खुतबा, सॉरी, जा अल्लज़ी अलका अल खुतबा, यानी वो आया जिसने ये मेरे ख्याल से खुतबतुन होना चाहिए, यानी जिसने निकाह का पैगाम भेजा था वो आ गया। जा अल्लज़ी अलकल खुतबा या अर्रअयतुल्लती फाज़त फी मुसाबक़त अश-शेर, कि मैंने उसको देखा जो शेर के कंपटीशन में, पोएम के कंपटीशन में जो फर्स्ट पोजीशन पर आई थी, जो कामयाब हो गई थी, मैंने उसको देखा। तो माना वाजे करने के लिए एक जुमला चाहिए होता है। इस मौसूल को वसल कहते हैं ना, वसल कहते हैं पहुंचाने को, वसला यसिलु से वासिल मौसूल, ये माना होता है किसी चीज को पहुंचाना, क्योंकि अल इस्मुल मौसूल अपने माना को कंप्लीट नहीं कर सकता तो इसको पहुंचाना पड़ता है इसके माने को, इसलिए इसका नाम अल मौसूल है, जिसको पहुंचाया जाए। किसके जरिए से पहुंचाया जाता है? इसके बाद एक जुमला होता है जिसको सिला कहते हैं, या जोड़ने वाला, ब्रिज आप कह सकते हो, या पहुंचाने वाली चीज आप कह सकते हो, जिसके जरिए से इसके माने को मुकम्मल तौर पर पहुंचाया जाता है। तो इसको कहते हैं अल इस्मुल मौसूल, यानी अल्लज़ी अल्लज़ीना वगैरह, और इसके बाद जो एक जुमला होता है इसको क्या कहते हैं? अस्सिला कहते हैं। और ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह वही अब हम इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं। तो यहां तक जो मैंने अभी पढ़ाया ये क्लियर है या नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। जी ठीक जी है, सर, क्लियर है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अब अल इस्मुल मौसूल जो है, अल इस्मुल मौसूल ये दो चीजों का मोहताज होता है, ठीक है, ये जो मौसूल है इस्मुल मौसूल, ये क्या है, दो चीजों का मोहताज होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, अल इस्मुल मौसूल दो चीजों का मोहताज होता है। एक तो हमने पढ़ लिया, वो क्या है, अस्सिला, यानी वो जो जुमला इसके बाद आएगा, है ना, उसका मोहताज होता है अपने माने पहुंचाने के लिए। तो अहदुहा अस्सिला, पहला क्या है, अस्सिला। अस्सिला क्या है? हियल जुमलतुल्लती तुज़करु बअदल इस्मिल मौसूल फततिम्मु मानाहु, कि अस्सिला क्या है, एक जुमला है जो इस्मुल मौसूल के बाद फौरन आता है, ठीक है, अल इस्मुल मौसूल के फौरन बाद वो जुमला आता है
اور اس کے ذریعے سے اسم الموصول اپنے معنی کو مکمل کرتا ہے. جیسے جا الذی، اب دیکھیں جا یعنی آیا، ٹھیک ہے، جا فعل ماضی، جا الذی آیا وہ. کون آیا؟ اب الذی اسم الموصول ہے، کون آیا؟ اکرمتہ، الذی اکرمتہ، جس کی میں نے عزت افزائی کی، جس کی میں نے عزت افزائی کی. الذی اکرمتہ، کون آیا؟ جس کی میں نے عزت افزائی کی. تو یہ جو اکرمتہ ہے نا، یہ جو جملہ ہے، یہ فعل ہے نا، فعل ماضی، اور اس کے ساتھ ایک ضمیر متصل لگی ہوئی ہے مفعول کے طور پر. اکرمتو، میں نے عزت کی، کس کی؟ ہو، اس کی. تو جاء الذی اکرمتو، آیا وہ جو جس کی میں نے عزت و افزائی کی تھی. تو یہ جو اکرمتو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے. الذی اسم الموصول، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اکرمتو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کو معنی کو مکمل کر رہا ہے نا. کون آیا؟ جس کی میں نے عزت کی. تو یہ اس کا صلہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. جی سر. اوکے اوکے. اب ایک اہم بات، ٹھیک ہے، اب ایک اہم بات. وہ بات اہم کیا ہے کہ میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں کہ جملۃ الصلہ، ٹھیک ہے، جملۃ الصلہ قد یکون معناها معہودا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، صلہ والا جملہ، ٹھیک ہے، یہ پورشن جو ہے، یہ اگر میں بات کر رہا ہوں، اب مان لیجیے میں یہ سینٹینس کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ اہم بات ہے. جا الذی اکرمتہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آیا وہ جس کی میں نے عزت کی، ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس جملے میں میرے اور آپ کے درمیان کون سی بات طے شدہ ہے، کہ مجھے بھی وہ بات پتا ہے اور آپ کو بھی وہ بات پتا ہے. جاء الذی اکرمتہ، جاء آیا وہ جو میں نے جس کی عزت کی. وہ اس جملے میں کون سی ایک ایسی بات ہے جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پہلے سے پتا ہے؟ یعنی وہ انفارمیشن آپ کے لیے نیو نہیں ہے، وہ ہم دونوں کے بیچ میں آلریڈی طے شدہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. وہ بات کون سی ہے؟ ہر ایک ورڈ پر غور کریں. جا آیا، کون آیا؟ الذی وہ جو میں نے جس کی عزت کی. اگر میں آپ کو یہ بات کہوں تو میرے اور آپ کے درمیان کون سی ایک ایسی بات ہے اس جملے میں جو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے؟ عزت کی. عزت کی. عزت کی. عزت کی، یعنی جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور مجھے بھی پتا ہونا چاہیے. تبھی میں بتا سکتا ہوں نا کہ وہ شخص آیا جس کی میں نے عزت کی. اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کی عزت کی ہے تو پھر یہ بات بتانے کا مقصد ہی نہیں، کیونکہ آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا تم نے کس کی عزت کی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ آ گیا. یعنی انفارمیشن ہم کیا دے رہے ہیں؟ کہ وہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ نیا انفارمیشن ہے کہ آیا ہے وہ. یہ ایک انفارمیشن میری طرف سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، لیکن مجھے اور آپ کو دونوں کو یہ بات جو ہے وہ معہود ہے، یعنی پری ڈیسائیڈڈ ہے ہمارے بیچ میں، ٹھیک ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم دونوں کون ہیں؟ ہم دونوں جانتے ہیں اس شخص کو جس کو میں نے عزت دی تھی. کلیئر ہے؟ تو یہ ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ الاسم الموصول میں ہمیشہ جو صلہ ہوتا ہے نا، وہ بات جس کو بتائی جا رہی ہے اور جو کر رہا ہے، دونوں کے بیچ میں پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. کوئی نیا انفارمیشن نہیں ہوتا ہے. نیا انفارمیشن وہ ہوتا ہے جو اسم الموصول کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں یہاں پر جاء الذی اکرمتہ، تو میں نیا انفارمیشن کیا بتا رہا ہوں؟ کہ آیا. یہ نیا انفارمیشن ہے کہ وہ شخص آ گیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو نہیں پتا تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آ گیا ہے. لیکن کون آیا ہے جس کی عزت کی گئی، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور مجھے بھی پتا ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو اس کا خیال رکھیے گا. اب جیسے قدم الذی اکرم خالدا، قدم یعنی آنے کے معنی میں ہی، یعنی قدم رکھا یا آیا. قدم الذی اکرم خالدا، آیا وہ شخص جس نے خالد کی عزت و افزائی کی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سی بات اس میں ہے جو آپ کو اور مجھے پتا ہونی چاہیے پہلے سے؟
अक्रमा सर अकरम। यानी अक्रमा खालिदन। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए कि जिस शख्स की बात हो रही है ना, वो खालिद को की इज्जत करता है। ये बात अगर मुझे और सामने वाले शख्स को नहीं पता है, तो फिर मैं उसको यूज नहीं कर सकता सिला के तौर पर। यानी मैं आपसे कहूं कि आज सुबह मैंने वो खाना खाया जो कल रात बच गया था। ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि रात क्या खाना बच गया था, मिसाल के तौर पर। ठीक है। तो आप तो बोलोगे ना कि ये आप मुझे वो बात बता रहे हो जो मुझे पता ही नहीं है। आपने खाया ये समझ आ रहा है मुझे, लेकिन आपने क्या खाया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है आपने रात क्या आपके यहाँ बच गया था खाना। राइट। बात आ रही है ना समझ में? तो ये एक हमारे जुबान में जी भी ये चीज होती है, लेकिन ये खासकर अरबी जुबान में जब आप मौसूल और सिला को इस्तेमाल करेंगे, तो सिला वाला जो पोर्शन है इस पर खास ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी बात आप उसमें सिला में नहीं लाएं जो सामने वाले को पता ही ना हो। जैसे जा अल्लजी नजहा, आया वो शख्स जो कामयाब हो गया। अब आपको पता ही नहीं है कि कौन कामयाब हुआ है, तो आप तो बोलोगे कि भाई किसकी बात कर रहे हो आप। राइट। तो ये बात जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है। तो सिला क्लियर हो गया। सिला ऐसा एक जुमला है जो मौसूल के ठीक फौरन बाद आता है उसके माने को वाजे करने के लिए। और सिला में जो बात होती है वो सामने वाले और मेरे दरमियान तयशुदा होनी चाहिए, यानी इट शुड बी नोन, तभी मैं उसको सिला में यूज कर सकता हूं। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर ओके। है। ओके। ये बिल्कुल एक अलग अंदाज से मैं जो है ना वो करवा रहा हूँ मौसूल और सिला। उम्मीद है कि आप लोग इसका इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और इसको अप्रिशिएट कर सकेंगे जो हमने पढ़ा है क्लास में। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो सिला है ना, सिला जो जुमले की बात हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। ये जो सिला है जो मौसूल की बात को वाजे करेगा, ये कैसा होना चाहिए। तो ये दो तरीके पे आते हैं। ठीक है। पहला तो बिल्कुल एक नॉर्मल सेंटेंस, जिसको आज जुमला खबरिया कहते हैं। जुमला खबरिया किसको कहते हैं? यानी ऐसा जुमला कि जिसमें सच्चाई या झूठ का फैसला किया जा सके, यानी या तो उसको एक्सेप्ट किया जा सके कि यह बात सच है, या फिर उसका इनकार किया जा सके कि यह झूठ है। जैसे मैं बोलूं कि अना अना ताबिश, मैं ताबिश हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो आप इस बात को सच भी मान सकते हैं या इसका इनकार भी कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, यानी इंफॉर्मेटरी जो सेंटेंस है ना, ठीक है, उस टाइप का सेंटेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका आपने जो सिला इस्तेमाल किया है वो एक ऐसा सेंटेंस है जो खुद एक क्वेश्चन मार्क है। यानी क्वेश्चन मार्क इन द सेंस कि आपको उस बात में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मैं उसकी मिसाल अभी देता हूं। जैसे मैं कहूं जा अल्लजी कामा, वो शख्स आया जो खड़ा हो गया था। ठीक है, जा अल्लजी कामा, वो शख्स आया जो खड़ा हो गया था। तो अल्लजी कामा, अल्लजी कामा, कामा एक सेंटेंस है, यानी वो खड़ा हुआ, कामा हुआ, वो शख्स खड़ा हुआ। तो इसमें कोई मसला नहीं है। ऐसे ही जा अल्लजी अबूहु काइमुन, वो शख्स आया। अब देखिए यहां पर मैंने जुमला फेलिया इस्तेमाल किया है, यानी सिला के तौर पर मैंने यहां पर क्या यूज किया है, जुमला फेलिया इस्तेमाल किया ना। कामा, कामा मीन्स ही स्टूड। ठीक है, अल्लजी कामा, तो ये एक जुमला फेलिया है और खबरिया है। यानी इसको आप सच भी मान सकते हो, झूठ भी मान सकते हो। यू कैन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। इसी तरह जा अल्लजी अबूहु काइमुन, वो शख्स आया जिसका जिसके फादर या जिसके वालिद खड़े हुए हैं। अब यहां पर जुमला इसमिया है, एक नॉमिनल सेंटेंस है, लेकिन इसको भी आप सच कह सकते हो या इनकार कर सकते हो कि ये झूठ है। लेकिन अगर मैं कहूं जा अल्लजी हल कामा, वो शख्स आया कि जो खड़ा हुआ था, अब एक क्वेश्चन मार्क है इसमें। इसको अब ये सवाल है ना, तो ये जुमला खबरिया नहीं है, ये जुमला यानी इस्तिफामिया है, यानी ये क्वेश्चन मार्क वाला है एक सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिला में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि एक ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए सिला में जो कहने वाले और सुनने वाले के दरमियान अग्रीड अपॉन हो। जो चीज सवालिया हो वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हल कामा, क्या वो खड़ा हुआ था, ये कोई सिला नहीं बन सकता। राइट। हम अपने अपने जुबान में भी इस तरह नहीं बात करते। यानी कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, हमारे जुबान में भी हम इसी तरह बात करते हैं कि
وہ شخص آیا جو، یا فلاں شخص جو، لیکن ہم اس میں سوال والا نہیں کرتے ہیں، فلاں شخص جو کل اس نے کھایا، یہ ہم نہیں کرتے، رائٹ؟ تو یہ زبان کا بھی اسلوب ہے، اور عربی زبان میں بھی اسی کو یوز کیا جاتا ہے کہ صلہ ہمیشہ ایک انفارمیٹری سینٹنس ہونا چاہیے، جملہ خبریہ ہونا چاہیے، یا تو وہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، اور یہ سننے والے اور جو کہنے والا ہے دونوں کے درمیان ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ یہ سینٹنس صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ دونوں مانتے ہیں اس سینٹنس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ، وہ آپ لوگ ری جوائن کریں تو پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔